ویلکم نثار صاحب، تاریخ سے نہیں سیکھے؟ جو حالات ہمارے ہیں، جس طرح کی سیاست ہو رہی ہے، جس طرح کا آپ نے ذکر کیا، سیاست تو ہم نے تو ماضی سے نہیں سیکھا، کیا کہیں گے؟ کس ماضی کو بول رہے ہو؟ کیا ہم نے بنگلہ دیش کا اس سے سبق سیکھا جب ہم لوگ اپنے لوگوں کو مار رہے تھے؟ جس کی بھی حکومت تھی وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. یہ اپنے لوگوں کو اجتماعی قبر ملنی نصیب ہوئی. عورتوں کی اپنی دلخراش داستانیں. اپنے ہی بھائی تھے، اپنا ہی ملک تھا، لیکن کیا سیکھے اس سے؟ کیا 70 کے بعد پھر کیا ہم نے ضیاء الحق نے سیکھا؟ جو لوگ صرف حق مانگ رہے تھے، ووٹ دینے کا حق مانگ رہے تھے کہ ہمیں ووٹ دینے دیا جائے، ہمیں فیصلے کا اختیار دیا جائے. اس پہ کتنی گولیاں چلی، اس پہ کتنے پھٹکے لگائے گئے، کوڑے لگائے گئے، پھانسیاں دی گئیں. پیمفلٹ بانٹنا جرم تھا، 5 لوگوں سے زیادہ کٹھا ہونا جرم تھا، اخبارات پہ سینسر تھا. آپ نے ان سے سیکھا ہم نے کچھ؟ اب بیٹھتے ہیں، کبھی فلسطین کی بات کرتے ہیں، کبھی کسی اور کی بات کرتے ہیں. ہاں، فلسطین کا آواز اٹھاؤ. فلسطین کا دوست تو تھا وہ بھٹو صاحب تھے. اگر فلسطین کو ریکگنیشن کسی نے دلائی، یاسر عرفات کو ریکگنیشن کسی نے دلائی، تو وہ اسلامک کانفرنس میں ہوئی اور اس کے بعد UN میں ہوئی. وہ تو بھٹو صاحب تھے. ایسے ہی جیسے چائنا کے ساتھ دوستی میں بھٹو صاحب یاد آتا ہے. ہم سبق سیکھے کہاں سے ہیں؟ ہم نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو. اسی الیکشن میں یاد ہے آپ کو، ٹین کے ڈبے ہوتے تھے جو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کتنے ووٹ اس میں پہلے سے پڑے ہوئے یا نہیں پڑے ہوئے. پھر جا کے بے نظیر صاحبہ نے جدوجہد شروع کی اور پھر وہ پلاسٹک کے ڈبے آئے. ہمارے مخالف ہمیں کہتے ہیں کہ جی 70 کے الیکشن بڑے شفاف تھے. تو میں نے ان مخالفوں کو کہا تھا کہ بھائی اگر 70 کے الیکشن شفاف تھے تو آج بھی وہی قانون نافذ کرو اور اس طرح کے الیکشن کراؤ. لیکن جی ای ووٹنگ کرنی ہے، فلاں چیز کرنی ہے، RTS سسٹم کو خراب کرنا ہے، RO کو اجازت دینی ہے کہ جاؤ پولنگ اسٹیشن کے اندر. چیف جسٹس جا کے بیٹھے، چیف جسٹس جا کے ایک پولنگ اسٹیشن کے اندر بیٹھا. ٹھیک ہے، کہنے کو تو وہ مانیٹرنگ کرنے گیا تھا کہ کیسے کام چل رہا ہے، لیکن چیف جسٹس کیوں؟ کیا اس کا اپنے ججوں پر اعتبار نہیں تھا؟ صحیح. اپنے پریزائڈنگ آفیسر پہ اعتبار نہیں تھا؟ دیے انہوں نے تھے نام. تو RTS کا میں نے کہا تھا کہ RTS کا اعلان کرو. نئی دنیا ہے، الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا کہ RTS سسٹم میں ایک دم سے ووٹ یوں کریں گے، پہنچائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. آخر میں کہتے ہیں کہ RTS سسٹم بیٹھ گیا، اس سے فیل ہو گیا. اب کس کو یہ سمجھ میں آئے گی بات، کس کو یہ یقین آئے گا کہ دنیا پتہ نہیں کیا ترقی کر گئی ہے، IT ٹیکنالوجی پتہ نہیں کیا کچھ کر گئی ہے. ایک چپ ہے جو ساری دنیا کو سکیڑ لیتی ہے اس میں، اور آپ کا RTS سسٹم خراب ہو جاتا ہے. تو الیکشن کے ساتھ یہ جھگڑا ہے عوام کے ساتھ کہ عوام پاورفل ہوں یا نہیں. عوام کو کمزور کرنے کے طریقے. کبھی کوئی بندہ فون کر کے بلائے گا فلاں طرف جاؤ یا فلاں طرف جاؤ. کتنے قصے سنتے تھے 2018 میں؟ آپ کتنے قصے سنتے تھے؟ تو یہ ساری چیزیں اس ملک میں صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ ووٹ کو کنٹرول کرو. تو پھر آواز آتی ہے لیول پلینگ فیلڈ کی، سلیکٹڈ کی. اور کوئی میجورٹی نہ بھی لے تو اس کو بندے کٹ کے کر کے دو. اور پروموٹ کیا جاتا ہے صوبہ سندھ میں نہیں، پنجاب میں پروموٹ کیا جاتا ہے کہ جی آپ آزاد الیکشن لڑو. صحیح. کہ الیکشن جیتنے کے بعد آپ آزاد ہو، کس کے ساتھ بھی مل جاؤ. یہ بھی پاکستان ہے، سندھ بھی پاکستان ہے، لیکن سندھ میں ایسا نہیں ہے. شاید یہ صوبہ واحد صوبہ ہے جہاں آزاد نہیں جیتتے. میں کہہ رہا ہوں 0 جیتتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو سندھ نے پولیٹیکل سسٹم کو اپنا لیا ہے, پولیٹیکل پارٹی سسٹم کو اپنا لیا ہے, پارلیمانی جمہوری سسٹم کو اپنا لیا ہے, لیکن کہیں اور کسی اور کے ساتھ اشاروں سے باتیں چلتی ہیں تو پاکستان کے الیکشن پہ آئے گا سوال. اس لیے میری استدعا یہ ہوگی کہ پاکستان کے بھلے میں ہے کہ بھائی الیکشن ٹرانسپیرنٹ, ایک پولنگ اسٹیشن کو مضبوط کر دو, صرف ایک پولنگ اسٹیشن کا نمونہ بنا دو کہ پولنگ اسٹیشن پہ جو پولنگ ایجنٹ بیٹھے ان کو کوئی زود کوب نہ کرے. پولنگ اسٹیشن پر پولنگ ایجنٹ کو کیمرہ دے دو, موبائل فون دے دو کہ وہاں نظر رکھ سکے, سی سی ٹی وی لگا دو کہ کوئی غلط حرکت نہ کرے, پریزائڈنگ آفیسر کو ہدایت کر دو کہ خبردار. یہ ساری چیزیں اگر تم کرو گے تو پولنگ اسٹیشن پروٹیکٹ ہوگی, اور اسی پولنگ اسٹیشن سے ہی نتیجہ نکلتا ہے. اسے ہی بیٹھو, سب کے سامنے ووٹ گنو, ووٹ گننے کے بعد ہاتھ میں لیٹر پھڑا دو, اور وہی لیٹر کی کاپی آر او کے پاس جائے, اس میں کوئی ڈپلیسٹی نہ ہو, اس میں کنٹرڈکشنز نہ ہو, معاملہ صاف پڑا ہے. ایک پولنگ اسٹیشن کا ماڈل بنا دے الیکشن کمیشن, ایک پولنگ اسٹیشن کا ماڈل بنا دو. وہیں گنو کہ پیٹیاں کوئی اٹھا کے نہ لے جائے. پیٹیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کیوں اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ جائیں گے اس میں کچھ نہ کچھ کاغذ بھریں گے. صحیح. الیکشن میں کیا ہوتا ہے, باہر پڑے ہیں بیلٹ پیپر, ٹھپوں کے ساتھ یا ٹھپوں کے بغیر. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے, الیکشن کمیشن کو بھی پتہ ہے, تو آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. یہ اس پر کنٹرول کرو تو الیکشن فیئر ہو سکتا ہے. نثار صاحب, جس طرح پیپلز پارٹی کو ایک ایکسس یا پنجاب کے اندر نہیں دی جاتی ہے, نون لیگ کو پوری ایکسس ہے سندھ کے اندر, جلسے کریں نہ کریں, آئیں یا نہ آئیں, نون لیگ نے ہمیشہ سندھ کو نظر انداز کیا ہے, ان کو یہاں ووٹ نہیں ملا. یہاں جتنی اپوزیشن کھڑی کی جا رہی ہے, جی ڈی اے ہو, جے یو آئی ایف ہو, ایم کیو ایم ہو, نون لیگ مل کے, اس کے پیچھے یہ تو سوچ نہیں ہے کہ جس طرح آپ کو یہاں انگیج کیا جائے, آپ کی لیڈرشپ پنجاب کے اندر نہیں آئے؟ دیکھو بات سنو, یہ پولیٹیکل پارٹیز کی اسٹریٹجی ہے, اس پہ میں کچھ نہیں کہتا. پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, ہر جگہ ان کی آرگنائزیشن ہوتی ہے, اور آرگنائزیشن اپنے تئیں جدوجہد جاری رکھ سکتی ہے. اب یہ بھی ون سائیڈڈ ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز اپنی اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں. ہمارے پاس لوگ شامل ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ جی الیکشن آسان ہو جائے, ٹھیک ہے, تو ہمارے کاؤنٹر میں پولیٹیکل پارٹیز کر تو سکتی ہیں نا. یہ میں نہیں کہہ سکتا ان کو کہ جی آپ اسٹریٹجی بنانا چھوڑ دو اور پھر پیپلز پارٹی کو کرنے دو جو کر رہی ہے. یہ نہیں ہے, یہ مناسب نہیں ہے. سر, سی او ڈی ہوا, آپ کو پتہ ہے, بڑا زبردست چارٹر آف جو سی او ڈی میں ہوا, چارٹر آف ڈیموکریسی, بہت ہی زبردست ہوا. کتنا اس کے اوپر عمل ہوا, اس ٹائم یہ پتہ چل رہا تھا کہ سیاسی جماعتیں میچور ہو رہی ہیں. بی بی صاحبہ نے جس طرح رول ادا کیا, اس سے انکار نہیں ہے. آج بھی چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے کہ میثاق جمہوریت ہونا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں ضرورت ہے میثاق جمہوریت کی؟ بریک کے بعد آؤں گا, بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں, ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں.